علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصیدہ بردہ شریف شرح خربوتی. حضرت علامہ محمد بن احمد خربوتی علیہ رحمت الرحمن ومن تذکر جیران بذی سلبی مزدد منجر مطلد بدمی، اس کی شرح فرما رہی ہیں. اور آج جو ہے یہ جیران کی جو آپ نے شرح کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نور سب کو نصیب فرمائے. آپ فرماتے ہیں والجیران جمع جارین، یہ لفظ جیران یہ جمع ہے اور اس کی واحد جار ہے. کن نیرانی جمع نارین، جیسے نیران جمع ہے اور اس کی واحد نار ہے. یعنی جیران جار کی جمع ہے جیسے نیران نار کی جمع ہے. اور جار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والجار من قرب دارہ الی داری. جار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جار وہ ہے جس کا گھر اس کے گھر پڑوسی کے گھر کے قریب ہو. اور یہاں جار سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں والمراد بالجیرانی ہاں ہنا المحبوب علی طریق المجاز والاستعارۃ بأن شبہ المحبوب بالجار الحقیقی فی کثرۃ اختلاط معه والالتفات الیہ. کہتے ہیں یہاں جیران سے مراد محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. یہ مجاز اور استعارہ کے طریقے پر ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیران کا جو حقیقی معنی ہے وہ محبوب تو نہیں ہے، لیکن محبوب کیوں مراد لیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ مجاز اور استعارہ کی سبیل سے ہے. یہ اصول ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی تعلق اور کسی مناسبت کی وجہ سے یہ محبوب مراد لیا گیا ہے جو حقیقت میں جیران کا معنی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ استعارہ اور اجاز کے طریقے سے وہ یہ ہے کہ محبوب کو جار حقیقی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی وجہ میں دی جاتی ہے. تو کس میں تشبیہ دی گئی کہ وہ تو پڑوسی ہے اور یہ محبوب ہے، تو اس کا اور اس کا آپس میں کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں کہ وجہ شبہ کہ جس میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے کثرت اختلاط معه والتفات الیہ، یعنی کہ اس کے ساتھ کثرت سے ملنا ہے. اور جار حقیقی جو پڑوسی کی کتاب وہ بھی آپس میں پڑوسی کے ساتھ کثرت سے ملتی ہیں، تو یہ محبوب بھی کثرت سے ملتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی رہتی ہے. تو یہ ان دونوں میں چیز پائی جاتی ہے. اسی مناسبت کی وجہ سے جار سے مراد محبوب لے لیا گیا کہ محبوب میں بھی کثرت اختلاط ہے، ملنا ہے کثرت سے، اور التفات ہے، اور جار میں بھی ہے. تو پھر مجازن یہاں جار سے محبوب مراد لیا گیا. کہتے ہیں فَكَذَلِكَ النَّاظِمُ صَنَعَ مَحْبُوبِهِ وَادَّعَى أَنَّ الْمَحْبُوبَ مِنْ جِنْسِ جَارِ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ الْجَارُ لِلْمَحْبُوبِ. کہتے ہیں کہ یوں ہی ناظم نے ایک اپنے محبوب کے ساتھ ایک سند کی ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محبوب جار کی جنس سے ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اوپر جار لکھ دیا جائے تو نیچے افراد یہ زید بھی پڑوسی ہے، عمر بھی پڑوسی ہے، تو یہ سارے اس کے افراد ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو جار ہے یہ جنس ہے اور اس کے افراد میں سے ایک فرد محبوب ہے. تو پھر جار کو محبوب کے لیے اس طرح لے لیا، جب جار کے افراد میں سے ایک فرد محبوب بھی ہے تو پھر لفظ جار کو ادارہ لے کر محبوب پر بول دیا گیا ہے. وذکر الجیران، اور اس جیران کا ذکر کیا، وارید بالمحبوب، تو اور اس سے محبوب مراد لیے گئے یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وضاحت پر کہتے ہیں یکون جمع الجیران لتعظیم، تو پھر یہ جیران کی جمع تعظیم کے لیے ہوگی. یعنی ادھر ہمسائے یہ اصل جمع مراد نہیں ہوگی کہ جسے ہمسائے مراد لیے جائیں، بلکہ جب محبوب خدا مراد لیے گئے تو یہ واحد ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ جمع کیوں بولا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جمع تعظیم کے لیے ہے
اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے کہ یہ جمع دلیل کے لیے جمع تعظیم کے لیے ہے اور یہ جمعیت بدلال نہیں کرتی، تو اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسا کہ فی قول تعالیٰ فنعم الماہدون، جیسا کہ اللہ پاک خود فرمایا فنعم الماہدون، کیا یہ اچھا بچھانے والا ہے. اور دیکھو اللہ عز و جل تو یکتا ہے، لیکن ماہدون جمع کا صیغہ ہے، ادھر جمعیت مراد نہیں ہے بلکہ تعظیماً فرمایا ہے جمع کا صیغہ. اور پھر اس کے اوپر جیران ان پہ جو تنوین ہے، یہ تنوین کس کی ہے؟ یعنی وہ تنوین لتفخیم کما فی قول تعالیٰ، اور اس کی تنوین تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے کما فی قول تعالیٰ. اس کی دلیل کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فی آیات بینات، تو اس میں نشانیاں واضح، حالانکہ اس میں بھی ایک نشانی کا ذکر کیا ہے، تو یہاں بھی تنوین تفخیم کے لیے اور تعظیم کے لیے ہے. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.